ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بلیٹن کا آغاز کریں گے. اہم خبر شامل کریں گے. نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی اسلم بھوتانی، حفیظ شیخ اور دیگر ناموں پر غور کیا گیا. اتحادیوں نے حتمی فیصلے کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا. اسلام آباد سے ثاقب سعید کی رپورٹ دیکھیے. نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کی اہم بیٹھک. مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ، میر کبیر اور محسن داوڑ نے ویڈیو لنک پر شرکت کی. احسن اقبال سمیت وفاقی وزراء بھی اجلاس میں شریک ہوئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ اور دیگر ناموں پر غور کیا گیا. پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کو نگران وزیر اعظم کی نامزدگی سے متعلق فیصلے کا اختیار دے دیا. اتحادی رہنماؤں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جس سے مناسب سمجھیں نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیں. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ 8 یا 9 اگست کو نگران وزیر اعظم کے نام کے حوالے سے مشاورت ہوگی. ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے IMF پروگرام پر وزیر اعظم کے اقدامات کو بھی سراہا اور 15 ماہ کی حکومت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ثاقب سعید، اسلام آباد اب تک. خوابوں والی سرکار نے نگراں سیٹ اپ کی مدت بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بدھ کو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آ جائے گا جو کہ فروری 2024 تک کے لیے ہوگا، مگر آگے چل کر اس کی مدت بڑھ سکتی ہے. منظور وسان نے کہا کہ انہیں خیریت نظر نہیں آ رہی، گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، امید ہے کہ مدت عدت میں تبدیل نہیں ہوگی. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ چرایا گیا. پاکستان اب 2 نمبر جمہوریت کا متحمل نہیں ہو سکتا. انہوں نے انتخابی مہم شروع کرنے اور ہر وارڈ میں دفاتر کھولنے کا بھی اعلان کر دیا. پاکستان اب اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ مصنوعی الیکشن ہو، مصنوعی مردم شماری ہو، مصنوعی ووٹر لسٹ ہو، جعلی حلقہ بندیاں ہوں. پاکستان 2 نمبر جمہوریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس مدت کے پوری ہونے کے بعد عدت کا دور شروع نہ ہو، بلکہ جمہوریت کرے اور نئے انتخابات وقت پہ ہوں. اس سے میں پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ 9 اگست کے بعد ملکی سیاسی فضا نیا رخ اختیار کرے گی. پی ٹی آئی کے پنجاب سے 90% ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی IPP میں شامل ہو جائیں گے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک بیان میں استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ موجودہ اور سابقہ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے. نون لیگ کی ناکام پرفارمنس اور پی ٹی آئی کی اپنے ہاتھوں تباہی اور بربادی کے بعد IPP عوام کی امیدوں کا مرکز ہوگی. فیاض چوہان نے کہا کہ IPP اقتدار میں آ کر غریب اور مڈل کلاس کی تعمیر اور ترقی پر مبنی پالیسیز بنائے گی اور جہانگیر ترین کی قیادت میں پاکستان معاشی ترقی کے زینے طے کرے گا. سپریم کورٹ نے پنجاب میں موجودہ 14 مئی کو انتخابات کرانے کے کیس کا تفصیلی فیصلے کے حوالے سے بات کی ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ از خود آگے نہیں بڑھا سکتا. انتخابات کی تاریخ بڑھانے پر تسلی بخش جواب نہیں ملا. الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی درستگی اور قانونی حیثیت طے کرنا عدالت کا کام ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پنجاب میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا 25 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہے، نہ فنڈز ہیں. الیکشن کمیشن کسی طور انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا. الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں. سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ ان کا
मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद भी यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि वो आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आइन ड्यूटी और पावर में फर्क को वाज़ेह करता है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी आर्डर जारी करने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंतखाबात वक्त पर ना भी हों तो आर्टिकल 254 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि बेशक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसलों की दुरुस्तगी और कानूनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज की सरबराहान और वफाकी वज़ीर समेत आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हुए। रावलपिंडी में नेशनल एरो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक फ़िज़ाए के सरबराह की ख्वाहिशों से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। मंसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। आर्मी मुल्क में नौजवान टैलेंट की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियन मोहम्मद हमजा खान ने GHQ में मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने शानदार कामयाबी और मुल्क का नाम रोशन करने पर नौजवान चैंपियन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप जैसा टैलेंट हमारे लिए बाइस फख्र है। आपकी कामयाब साबित करती है कि हमारी कौम में कितना अजीम पोटेंशियल मौजूद है। आर्मी चीफ ने हमजा खान को तालीम और खेल के मैदान में मदद जारी रखने का वादा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। लगन, अज़म और जांफशानी से ऐसा कुछ नहीं जो पाकिस्तान हासिल न कर सके। सेनेट इजलास में प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, जबकि चेयरमैन सेनेट ने पैमरा बिल कमेटी में भेज दिया है। पैमरा तरमीमी बिल वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कमेटी में भेज दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल पर वोटिंग हुई। बिल के हक में 16 जबकि मुखालफत में 9 वोट आए। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।